تو میں ریکویسٹ کروں گا بغیر عابد چیمہ صاحب سے کہ جو آئی ٹی سلیکون ولیج ہے، ایکسپو سینٹر ہے، انکویشن سینٹر ہے، اس میں ہم فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کتنی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا جو انویسٹمنٹ ماڈل کیا کیا ہیں، وہ اگر بغیر چیمہ صاحب بتا سکیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ، اور ہمارے جو پارٹنرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، آپ سب کا بھی بڑا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم آپ کو اپرائز کر سکیں، آپ کو بتا سکیں کہ ہم کیا کر چکے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنی سینئر مینجمنٹ میں یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں گے، چاہے وہ پروجیکٹ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے. مگر یہ پابندی جو ہے یہ ہم نے اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے، یہ پابندی آپ پہ نہیں ہے. آپ کمپیئر کریں کہ پچھلے 5 سال کے اندر جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا، بیچ میں کووڈ بھی آ گیا، بیچ میں عیدیں شبراتیں بھی آئیں، ہم جہاں تک پہنچے ہیں کیا کوئی اور پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں کوئی پروجیکٹ اس کے نزدیک بھی پہنچا ہے یا نہیں؟ ہم کوئی کالونی تو ڈیولپ کر نہیں رہے کہ پلاٹ کاٹ رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. ہم اگر میوزیم بنا رہے ہیں تو وہ بیچنے کے لیے تو نہیں ہے. ہم اگر ایڈونچر سپورٹس لا رہے ہیں، ہم اگر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ اور ایجوکیشن کی کو انشور کر رہے ہیں. میں جہاں بھی جاتا ہوں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ ہیڈ کے طور پہ، ایون کل بھی میں ایک بہت ہی سینئر ڈیسیشن میکر کے پاس، جو پاکستان میں ایک آئی تھنک فرسٹ 3 اور 4 میں شاید ٹاپ پہ آتا ہو، اس کے پاس بیٹھا تھا. اور ایک کامن کویسچن میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار واٹ از اے اسمارٹ سٹی؟ اسمارٹ سٹیز کو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اب اسمارٹ سٹی تو ایک لیا میں بھی آ رہا ہے، ایک چیچوں کی ملیا میں بھی اسمارٹ سٹی آ رہا ہے، تو یہ اسمارٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ بھائی اسمارٹ کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، بٹ ایک ڈیفینیشن جو ہم نے چنی ہوئی ہے وہ ہے اسمارٹ سٹی از اے ہیپی سٹی. اور ہیپی سٹی کیا مطلب ہے؟ جو ریزیڈنٹ ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے اور وہ ہیپی ہے. ایک ریزیڈنٹ کی سٹوری تو ابھی آپ نے سن لی تھوڑی دیر پہلے، باقی ریزیڈنٹ بھی ادھر آئیں گے تو کسی کے اوپر کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. تو جب آپ ریزیڈنٹ کے شوز میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس کو خوش رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ جان اور مال کی سیفٹی چاہیے، بچوں کے لیے ہیلتھ چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، ٹرانسپورٹ چاہیے، اس کو جاب چاہیے، اس کو فیملی انٹرٹینمنٹ چاہیے، فیملی انٹرٹینمنٹ میں بچوں کی انٹرٹینمنٹ چاہیے، لیڈیز کی انٹرٹینمنٹ چاہیے، بوڑھوں کی انٹرٹینمنٹ چاہیے، بوڑھوں کے لیے ری ہیب سینٹر چاہیے. تو آپ اپنی ہیپینس کی اگر ایک ریزیڈنٹ لسٹ بنائے تو جو چیزیں چاہیے کیا وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر اسمارٹ سٹی میں انیشیٹ نہیں ہوئی ہوئی؟ کیا وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ پہنچی نہیں ہوئی ہوئی ہیں؟ فرسٹ ریزیڈنٹ کے اسمارٹ سٹی میں آنے سے پہلے کیا ادھر اسکول شروع نہیں ہو گیا؟ کیا ادھر لیبارٹری اینڈ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے؟ کیا ادھر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں ہے؟ تو میں ابھی اپنے تھوڑے سے سبجیکٹ پہ آتا ہوں، جو سلیکون ولیج کی جو بات کی ملک صاحب نے. تو ہمارے لیے جو ہمارا یوتھ ہے پاکستان میں، وہ ہمارا ایسٹ بھی ہے اور وہ ہماری لائبلٹی بھی ہے. آپ کے گھر میں آپ کا بچہ اگر لائق ہے تو وہ آپ کا ایسٹ ہے، اور اگر وہ نالائق ہے تو وہ آپ کے لیے لائبلٹی ہے. تو جو یوتھ ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے جو بہترین طریقہ ہے وہ اس کو ہم ایسی اپرچونٹیز پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کی ٹریننگ لے کے 1 سال کی ٹریننگ میں لے کے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے اور ایٹ لیسٹ اپنے لیے اور اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کمائی کا ذریعہ بن سکے. اس وقت پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے اوپر پابندی ہے، میں نہیں کمپیئر کرتا، مگر آپ کمپیئر کریں کہ پاکستان میں کون سا پروجیکٹ ہے جہاں پہ کوئی ٹیکنالوجی پارک بن رہا ہو اور اس کے ساتھ لڑکے اور لڑکیوں کی 100 گھر کی اکاموڈیشن نہ بن رہی.
میں کل بھی کسی ڈیسیجن میکر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ تم کون سا ٹیکنالوجی پارک بنا رہے ہو, ادھر تو 10 بن رہے ہیں. تو آئی سیڈ کہ کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کے اندر یونیورسٹی بن رہی ہے, کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کے اندر 3 ٹیئر کے اوپر اکوموڈیشن اینڈ آفیسز بن رہے ہیں, کون سا ٹیکنالوجی پارک ہے جس کا آج سے 2 یا 3 مہینے کے بعد انکوبیشن سینٹر 2000 بچوں کا ریڈی ہو جائے گا, کون سا ٹیکنالوجی پارک پاکستان میں ہے جس کے اندر ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی ہے, ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے, سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, جو سبرب میں جو اس ڈسٹرکٹ کے باہر سے لڑکے اور لڑکیاں ادھر آ کے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ شہر میں پیرنٹس ریلکٹنٹ ہے اپنی بچیوں کو ہاسٹلز میں بھیجنے. آپ کو پتہ ہے ہاسٹل کی کیا بات ہے, لہٰذا وہ جو ٹیلنٹ ہے لڑکے اور لڑکیوں کا, اسپیشلی جو گرلز کا ہے, وہ راٹ ہو رہا ہے, وہ کسی کام کا نہیں, بٹ ہمیں ان کو اپنے مین دھارے میں لے کے آنا ہے, اپنے سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم جیسے کہ ایک لیڈرشپ کی ویژن ہے, چیئرمین کی ویژن اپنی ہے, ملک صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ہم سارے جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس سارے کام کے اندر کمرشل ایلیمنٹ تو چلو اللہ تعالیٰ یہ عبدالستاری جی کا پروجیکٹ تو نہیں ہے, کمرشل ایلیمنٹ اللہ دے گا اس میں, بٹ اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ محنت ہے, اور اس کے اندر جو نیت ہے جو اوپر سے نیچے ٹریول کر رہی, ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے نیت لوگوں کی. بہت سارے پروجیکٹ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں اسمارٹ سٹی کے اندر ایسے ہیں جن کو ہم بیچ کے کل پیسے نہیں لے سکتے اور نہ ہم لینا چاہتے ہیں. زپ لائن سے ہم کیا لیں گے, ایڈونچر سپورٹ تو بنے گا جب بنے گا, اور اس کے بعد پھر کوئی ریونیو آنا شروع ہوگا اور بریک ایون ہوگا. تو اسمارٹ سٹی کے اندر ٹیکنالوجی پارک ایک ایسا ہب بن رہا ہے جہاں پہ ینگسٹرز کو ہم جاب کریٹ کریں. اب اس کے لیے 2-3 ٹیئرز ہیں. جو سب سے لوئسٹ ٹیئر ہے ان کو ہم سبسڈائز اینڈ آلموسٹ فری ورکنگ اسپیس دیں گے, آلموسٹ فری. سو اپنا تھوڑا بہت وہ بجلی کا جو ہے وہ یا اپنی انہوں نے کافی چائے لینی ہے تو اس کو پے کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کمرشل پروجیکٹس کے اندر ٹاور ہیں 40 سٹوری 60 سٹوری, اگر اس کے اندر ہم نے بہت سارے انویسٹمنٹ کے ماڈل بنائے, آپ ہم سے پلاٹ لے کے ہمارے ماسٹر پلان کے حساب سے بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں, یو آر ویلکم. آپ کے پاس پلاٹ خریدنے کے پیسے نہیں, آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں, ویلکم. پلاٹ یا لینڈ ہماری ہوگی, اوپر آپ انویسٹ کر لیں. آپ کے پاس وہ بھی آپشن نہیں ہے تو ہم ابھی ایک ریسنٹلی ہم نے ایک انیشیٹو لانچ کیا ہے ریٹ کا ماڈل, جس کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. آج کل ہم اپنی ایک ریٹ مینجمنٹ کمپنی بنا رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ کے اندر کائنڈ آف چھوٹے چھوٹے شیئر ہو جائیں, اور وہ کوئی بھی آپ کا جو انویسٹر ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا انویسٹر ہے, کوئی اس کے اندر 2 لاکھ 4 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ بھی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی انویسٹ کر لے گا. ریٹ کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا جو ہمارے مارکیٹنگ پارٹنرز ہیں کہ اس کے اوپر آپ کم از کم بیسک نالج لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کی 100% گورنمنٹ آف پاکستان سیکیورٹی دیتی ہے, اور جو انویسٹمنٹ کی سائز ہے وہ بھی بڑا فلیکسیبل. سو دی پرپز از کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم آن بورڈ کریں. تھاؤزنڈز کے حساب سے ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر اپنے انویسٹرز کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتے ہیں, سو دیٹ ایک کمفرٹ لیول ہو ان کو, اور ان کا جو بھی اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کے بارے میں جو بھی خدشات ہیں وہ ہم ان کو دور کرنے کو تیار ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کی گارنٹی ہو. تو ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کوئی پبلک سیکٹر کمپنی نہیں ہے, ہم ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. ڈیسیژن میکنگ چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں, ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جو بھی پرپوزل آپ کے پاس آتی ہے وہ چاہے سلیکون ویلیج کی ہے یا باہر کی, آپ آئیں ڈسکس کریں اینڈ ود ان منٹس آپ اس کے اوپر ڈیسیژن لے لیں. ہمارے پاس میں چھوٹا سا, اس سے پہلے کہ میں اپنی بات ختم کروں, ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ برٹش گورنمنٹ کی, BII برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, وہ ادھر ہاسپٹل کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں. ان کے 3-4 چکر لگے ہیں. 3-4 چکر جو ان کے پہلے آئے, جو لوگ آئے انہوں نے ڈیو ڈیلیجنس کی بات کی,
موسٹلی وہ پاکستانی کمپنیز تھی، اور جب وہ واپس گئے تو ان کی کچھ ریزرویشن تھی، ان کے کچھ اعتراض تھے۔ وہ کیا اعتراض تھا کہ جی یہ اسلام آباد سے دور ہے یہ جو پروجیکٹ۔ فائنلی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوکل نیشنل ایک بڑی ٹاپ کلاس کمپنی ہے، اب میں اس کا نام چلے گورا ہی کہہ دیتے ہوں، کہ گوروں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ جائیں اور جا کے آپ ایک رپورٹ لکھیں اور بتائیں ہمیں، تاکہ اس کے اوپر ہم ڈیسیجن لیں آگے چلیں۔ آلریڈی 6 مہینے ہو گئے ہیں اس کو، بیکاز وہ بہت جلدی میں ہے۔ تو وہ ان کی ٹیم ادھر آئی، لاسٹ ویک آف رمضان کی میں بات کر رہا ہوں، اور جب وہ یہاں سے یہ پروجیکٹ دیکھ کے گئے بڑی ڈیٹیل میں، اس نے ایک پورا ہفتہ گزارا، پورا جو میڈیکل اسپیکٹرم ہے اس پورے پاکستان کا ریجن کا، بیکاز وہ جو بنا رہے ہیں ہاسپٹل وہ پورے ریجن کا، اور اس کا پرپز ہے میڈیکل ٹورزم کا، اور وہ مڈل ایسٹ سے ادھر لانا چاہ رہے ہیں۔ اس کمپلیکس کے اندر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، ریہیب سینٹر ہے، نرسنگ اسکول ہے، ایک میڈیکل کالج ہے، اور سب اسپیشلائز ہاسپٹل ہے برین اور کینسر۔ سبجیکٹ تو جنرل صاحب کا ہے، بٹ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے جا کے اتنی زیادہ پازیٹیو رپورٹ دی، انہوں نے پھر زاہد صاحب کو بھی کال کیا، پھر مجھے بھی کال کیا، پھر انہوں نے کہا کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں دور کی، ابھی تو اسلام آباد اور راول پنڈی نے آؤٹ آف کمپلشن اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے، بلکہ اگر انہوں نے بڑھنا ہے تو M2 کی طرف ہی بڑھنا ہے اور ٹورڈز لاہور ہی بڑھنا ہے، اس شہر نے جو بڑھنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ٹرو سینس آف ڈیفینیشن ہم اس شہر کو ایک ہیپی سٹی بنانا چاہ رہے ہیں، جو ہماری ڈیفینیشن ہے اسمارٹ کی۔ اور آپ اپنے طور پہ میری درخواست ہے کہ ضرور کمپیئر کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے کمپٹیٹر، میں تو نہیں کہوں گا، بٹ جو بھی آپ سمجھتے ہیں ایون پبلک سیکٹر میں ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر آپ خود بخود کنکلوژن پہ وہ بات اپنے آپ کے ساتھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔